اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے پلوشا شین اور میں پڑھنے جا رہی ہوں آج کے ناول جس کا نام ہے تیری محبت سے پہلے مشہور تھی انا میری۔ اس کی قسط نمبر 4 میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ انمول جو عمیر کو بچپن سے کھڑوس کہتی آئی تھی، عمیر کے پیار بھرے انداز سے پورے گھر میں شرمائی پھر رہی تھی، جس سے زیشو نوٹ کر کے محظوظ ہو رہی تھی۔ زیشو شروع سے ہی انمول کو اپنی بھابھی کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی۔ زیشو بھی اکلوتی تھی اور انمول بھی، دو ہی تو کزنز تھی، دونوں کی آپس میں بہت پیار تھا۔ گو کہ زیشو انمول سے 4 سال چھوٹی تھی، پر آپس میں بہت دوستی تھی دونوں کی۔ عروہ سے تو بچپن سے ہی ایک آدھ ملاقات ہوئی تھی۔ عروہ تب بھی بدتمیز تھی، اب تو زیشو کو عروہ زہر ہی لگتی تھی۔ اس کی عادت بالکل بھی انمول اور زیشو جیسی نہیں تھی۔ رشید صاحب کے دن رات کے خیال رکھنے سے اب بشیر صاحب کی حالت میں بہتری آ رہی تھی۔ شبیر صاحب بھی بھائی کی ساتھ بہت خوش تھے۔ بھائی جان، شبیر صاحب نے رشید صاحب کو مخاطب کر کے کہا۔ ہاں بولو چھوٹے، رشید صاحب نے پیار سے چھوٹے بھائی کو دیکھ کر کہا۔ آپ کب تک میرا اور میرے بچوں کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ میرے بچے بہت فضول خرچ ہیں۔ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی، ساری زندگی بیوی کی باتیں مانتا رہا، پھر بھی اس کے دل میں اپنی جگہ نہ بنا پایا۔ بچوں کو بھی سلمیٰ نے اپنے جیسا بنا دیا۔ بیوی کی توجہ حاصل نہ کر پایا، اولاد کو میری پرواہ نہیں۔ ان کے لیے تو میں ایک پیسہ کمانے کی مشین سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ آپ نہ ہوتے تو شاید ہاسپٹل میں پڑا مر جاتا۔ دن ہونے کو ہیں، ایک بار بھی بیوی فرصت ملی کہ شوہر کا حال پوچھے نہ اولاد کو۔ اوہو، کیوں فضول باتیں سوچ کے اپنا دل دکھاتے ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اور خرچے کی فکر کی بھی تم کو کوئی ضرورت نہیں۔ عروہ اور منان بھی اپنے ہی بچے ہیں، رشید صاحب نے محبت سے کہا۔ بھائی بشیر اور نذیر حال تو پوچھتے ہیں اکثر، پر ان کے چہروں سے خفگی ظاہر ہوتی ہے۔ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی، بیوی کی خاطر بھائیوں کو چھوڑ گیا، اس کی سزا اب تک بھگت رہا ہوں۔ رشید بھائی خدا کے لیے بشیر بھائی اور نذیر بھائی سے کہیں مجھے معاف کر دیں۔ بولتے ہوئے شبیر صاحب کی آواز روند گئی اور روتے ہوئے رشید صاحب کے گلے لگ گئے۔ میرے پیارے بھائی، ہم سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ تم سے ناراض نہیں۔ آپ چپ ہو جاؤ، کوئی ٹینشن مت لو، ڈاکٹر نے خوش رہنے کو کہا ہے بس۔ اب خبردار جو اداس ہوئے، تو رشید صاحب نے کہا۔ ابھی دونوں بھائی باتیں کر ہی رہے تھے کہ انمول اور زیشو سوپ لے کر آ گئیں۔ یہ لے جی پیارے چاچو کا سوپ تیار ہے، انمول نے کہا، اور رشید چاچو کی چائے زیشو نے اٹھا رکھی تھی۔ اب دونوں شبیر چاچو کے پاس بیٹھ کے پیار سے ان کے کندھے دبانے لگیں۔ کاش عروہ بھی اتنی فرمانبردار ہوتی۔ شبیر صاحب نے حسرت سے زیشو اور انمول کو دیکھ کر سوچا۔ عروہ کو عمیر کی ایک جھلک نے دیوانہ بنا دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے حسن چہرہ بھول نہیں پا رہی تھی۔ عمیر میرا ہے، عروہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ بچپن سے ایسی ہی تھی، جو چیز اسے پسند آ جاتی اس کو حاصل کر کے رہتی، اگر حاصل نہ کر پائے تو کسی کے پاس بھی نہیں رہنے دیتی تھی، خراب کر دیتی تھی، توڑ دیتی تھی اس چیز کو۔ بچپن میں ایک بار اسے ایک گڑیا پسند آ گئی، اس سے پہلے کہ وہ شبیر صاحب سے کہتی کسی اور نے گڑیا خرید لی۔ عروہ سے برداشت نہیں ہوا، اس نے اس گڑیا کو کھینچ کر توڑ دیا۔ اس عمل سے شبیر صاحب بہت پریشان ہوئے تھے،
پر چاہ کر بھی کچھ کر نہیں پائے کیونکہ سلمی بیگم ان کے بچوں کے معاملات میں بولنے نہیں دیتی تھی۔ اس ڈھیل کا نتیجہ تھا کہ آج وہ اتنا بگڑ گئی تھی۔ اس نے دل میں سوچ لیا تھا کہ عمیر کو حاصل کر کے رہے گی۔ عمیر کمرے میں بیٹھا آفس کا کام کر رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو پیچھے عروہ کھڑی تھی۔ ہائے ہینڈسم، عروہ نے بلا جھجک کہا۔ عمیر جو ہمیشہ لڑکیوں سے دور بھاگتا آیا تھا، انمول جیسی معصوم لڑکی کو بھی بنا بات کے ڈانٹ دیتا تھا، اس کو عروہ کا یوں فری ہونا بالکل اچھا نہیں لگا۔ عمیر بنا جواب دیے پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ عروہ کو اپنا یوں اگنور ہو رہا برا تو بہت لگا۔ اس بگڑی ہوئی امیرزادی کو کہاں عادت تھی کہ کسی کے نخرے سہنے کی، پر عمیر تو جیسے اس کے دل دماغ پر چھا گیا تھا، اس لیے زندگی میں پہلی بار اپنا یوں اگنور ہونا نہ سہ گئی اور خود ہی عمیر کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ بڑے عجیب ہو تمہاری باقی فیملی تو بڑی چپکو ہے، تم تو جواب تک نہیں دیتے۔ محترمہ، اگر آپ سلام کرتی مہذب انداز میں تو میں ضرور جواب دیتا، پر آپ کا یہ بے باک انداز مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، گڈ بائے، کہہ کر عمیر غصے میں اٹھ کر واش روم میں گھس گیا۔ عروہ جسے آج تک کسی لڑکے نے ڈیئر، سویٹی، ڈارلنگ کے علاوہ کچھ نہیں بولا، آج پہلی بار کسی لڑکے کے منہ سے اپنے لیے یہ سب سن کر تو اسے جیسے آگ ہی لگ گئی۔ وہ غصے میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عمیر شاور لے کر واش روم سے نکلا تو سامنے اس کی امی بیٹھی تھی۔ ارے امی، آپ مجھے بلا لیتی، آپ اتنی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئیں، تھک گئی ہوں گی، پہلے ہی آپ کو جوڑوں کا درد رہتا ہے، عمیر نے کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اب اتنی بھی بیمار نہیں کہ اپنے بیٹے کے کمرے تک نہ آ سکوں، عمیر کی امی نے مسکرا کر جواب دیا۔ ٹھیک ہے میری پیاری امی جان، بتائیں خیر سے، بیٹے کی یاد آئی، عمیر نے کہا۔ ہاں، وہ ایک ضروری بات کرنی تھی بیٹا تم سے۔ جی امی بولیں۔ بیٹا تم اب خیر سے بڑے ہو گئے ہو، پڑھائی پوری ہو گئی ہے، اب اچھا کمانے بھی لگے ہو، تو میں اور تمہارے بابا یہ چاہتے ہیں کہ اب تمہاری شادی کر دیں۔ بیٹا ہم نے تمہارے لیے ایک لڑکی بھی پسند کی ہے، اگر تم ہاں کرو تو میں بات آگے چلاؤں، عمیر کی امی نے کہا۔ امی کس لڑکی کی بات کر رہی ہیں آپ؟ عمیر نے پوچھا۔ بیٹا اپنی انمول، اور کون؟ امی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمیر حیرانی اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ امی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بیٹا گھر ہی کی بچی ہے، نیک سیرت اور دیکھی بالی بھی، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ عمیر کی امی نے پوچھا۔ امی جو آپ کو اور بابا کو ٹھیک لگے میں بھی اس میں خوش ہوں، عمیر نے مسکرا کر کہا۔ مطلب میں تمہاری ہاں سمجھوں؟ امی نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ عمیر نے مسکرا کر سر ہلا دیا، وہ انکار کرتا بھی کیسے، امی اس کی دلی مراد جو پوری کر رہی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر our channel and press the bell icon for more videos.